کراچی کی جو زمین ہے اس کے سلسلے میں 600 ارب روپے کا ایک جرمانہ جو ہے اس کا ایک اکاؤنٹ کھول دیا گیا کہ اس میں قسطیں جو ہے ایک معینہ مدت کے اندر جو ہے جمع کرا کے یہ جرمانہ جو ہے پے آف کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ حکومت کے خزانے میں پیسہ جمع ہوتا ہو 190 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ بیریا ٹاؤن یا ملک ریاض آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف سیالکوٹ میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سیالکوٹ میں اسٹیڈیم نہیں ہے، کھیلوں کا کوئی میدان نہیں ہے، اور جو ان کے ڈیولپمنٹ کے پلان ہیں خاص طور پہ سیالکوٹ کے لے کر اس سے متعلق بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کی ترجیح ہے اور یہاں پر سہولتیں کریٹ کرے گی ان کی گورنمنٹ۔ وہاں پہ کتنی کلاسیں ہوتی ہیں، کتنی کلاسیں ڈگریاں دی جاتی ہیں، کیا وہاں پہ ایجوکیشن ملتی ہے، وہ یونیورسٹی ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا کریکٹر ہے اس انسٹیٹیوشن کا، وہ میں میڈیا کو کہوں گا کہ خود جا کے وہاں پہ سوابا میں جا کے انویسٹیگیٹو تھوڑا سا جرنلزم کریں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی کتنے لوگ جو ہیں فارغ التحصیل ہوئے ہیں 4 سال کے اندر، کیا تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، کتنے وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، یہ سارے حقائق ہیں جن کے اوپر عدالت نے کل فیصلہ دینا ہے یا امید کی جاتی ہے کہ فیصلہ آئے گا۔ آپ حساب لگائیں کہ ایک شخص نے ایک ایسے شخص کو ریلیف دی جس کے خلاف ایک الزام ثابت ہو چکا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سیالکوٹ میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سیالکوٹ میں جو تعلیم کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر کھیل کے میدان بھی نہیں ہیں اور ان کی گورنمنٹ کی ترجیح ہے کہ وہ یہاں پر یہ تمام سہولتیں فراہم کریں۔ وہ جو مختلف کیسز ہیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے اس پر بھی وہ کامنٹ کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی کرائم کمٹ کیے گئے ہوں ان کی سزا ملنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو شفاف ٹرائل ہے وہ ہونا چاہیے، کسی کو بھی بغیر سزا کے اس میں چھوٹنا نہیں چاہیے۔ وہ کامنٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ورکرز اور بانی پی ٹی آئی کے اوپر جو سزائیں ہیں، جو کیسز ہیں، اس کے حوالے سے وہ حکومتی نقطہ نظر پیش کر رہے تھے۔ سیالکوٹ میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف، اور میڈیا سے اس گفتگو کے دوران انہوں نے جو بانی پی ٹی آئی اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو جو سزائیں ہیں اور جو کیسز ہیں ان کے اوپر ان کا جو ٹرائل ہے اس سے متعلق حکومتی نقطہ نظر بھی وہ پیش کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی کرائم کمٹ کیے گئے ہوں ان کی شفاف انویسٹیگیشنز بھی ہونی چاہیے اور ان کو ڈیو پروسیس کے تحت سزائیں بھی ملنی چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ملک میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیالکوٹ کے جو سچویشن ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اس پر بھی کامنٹ کیا۔ اب یہ کانگریس کی ہیئرنگ کا ڈرامہ جو ہے کسی کرائے کی جگہ پہ وہ کمرہ لے کے اس میں ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ یہ کانگریس کی ہیئرنگ جو ہے پاکستان کے معاملات پہ شروع ہو چکی ہے، یہ 20 جنوری کے بعد جو ہے جب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ حلف لیں گے تو یہ نہ صرف پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ جس ملک میں یہ کارروائی کر رہے ہیں ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں کہ کانگریشنل ہیئرنگز کا ایک جعلی قسم کا جو ہے ڈرامہ بنا کے کہ یہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں، اس میں یہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ایک بتا رہے ہیں پاکستانی عوام کو جی کہ امریکہ جو ہے دیکھیں پاکستان کے حالات کے اوپر کتنا گہری نظر رکھے ہیں اور ہماری حمایت میں پتہ نہیں کیا کیا جو ہے لمبے چوڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے تعلقات جو ہیں ریاست کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسی بنیاد پہ ہیں
جس کی تفصیل جو ہے وہ ایک لمبی ہے، پچھلے 75-76 سال کی، اور یہ وہی ملک ہے جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور غلامی نامنظور، اب ایبسلیوٹلی یس ہو چکا ہے اور لیٹ گئے ہوئے ہیں ان کے آگے، باجماعت لیٹے ہوئے ہیں ان کے آگے۔ تیسرا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا یہ کتنے خود غرض لوگ ہیں۔ آپ نے وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سنی، اس گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب، اس کی لیڈرشپ جو ہے پارٹی کی، وہ سارے چاہتے ہیں کہ اندر رہے، وکلا بھی چاہتے ہیں اندر رہے۔ 70-80 کروڑ یا 1 ارب روپے کے قریب جو ہے وکلا کو جو ہے ادا ہو چکا ہے، اور میٹر ابھی تک جو ہے وہ چالو ہے۔ اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا اس گفتگو کے اندر ویڈیو میں کہ جی اس کو کوئی اے سی کا کیوں آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ، وہ اس کے ایکسپینس پہ یا اس کے حالات کو، جن حالات میں بھی وہ ہیں، وہ اپنے جو بھی کیا ہوا ہے ان کی وجہ سے ان پہ مقدمات چل رہے ہیں، فیصلے بھی ہو رہے ہیں، کچھ ہو جائیں گے، ان کو بھی انکیش کرنے کے چکر میں ہے۔ ہر شخص جو ان کا باہر بیٹھا ہوا ہے، چاہے ان کی بیگم ہے، چاہے ان کی اہل خانہ ہے، ان کی ہمشیرگان ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سیالکوٹ میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بیرونی مداخلت ہے پاکستان کے معاملات میں، اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک مخصوص جماعت کی پارٹی کے کچھ لوگ جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہے پاکستان کے معاملات پہ، اور یہ ملک کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، نہ صرف اپنے ملک کو بدنام کرنے کی بلکہ اس ملک میں جہاں پر بیٹھ کر کے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس ملک کو بھی بدنام کرنے کی یہ کوشش ہے، اور اس کو کسی صورت انکریج نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کامنٹ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز اور بانی پی ٹی آئی خاص طور پر جن پر کیسز ہیں، اس کا جو پروسیس ہے، ٹرائل ہے، اس کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی جرائم کیے گئے ہوں، جو بھی غلطیاں کی گئی ہوں، ان کا احتساب ہونا بہرحال ضروری ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کے اس عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے، اور ہرگز اس بات کو انکریج نہیں کیا جا سکتا کہ اس معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی جائے۔ اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ایک سیاسی جماعت سے جڑے اوورسیز پاکستانی اور دوسرے ملکوں میں بیٹھے ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امریکہ کی جو انوالومنٹ ہے اس کو غیر ضروری طور پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس سارے معاملات میں، جبکہ یہ پاکستان کا خالصتاً اندرونی معاملہ ہے ٹرائل کو لے کر کے، اور جو بھی سارے معاملات پاکستان میں ہیں اور سیاسی معاملات اور جو لیگل ایشوز ہیں بانی پی ٹی آئی کے ٹرائل کو لے کر کے، وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں کسی ملک کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ کہا گیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے، جو سیالکوٹ میں اس وقت موجود ہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ خواجہ آصف جو کہ سیالکوٹ میں ہیں، میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا یہ کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت اور عوام کا پیسہ تھا، بانی پی ٹی آئی نے بند لفافے میں کابینہ سے اس کی منظوری لی، اور جو بھی غلطیاں یا جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اوور ٹائم کام کر رہی ہوتی ہے کہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ جو بھی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں، اب لیٹسٹ دیکھ لیں یہ سال ختم ہوا ہے، اس میں 4 جو ہے پاکستانیوں نے اپنے گھروں کو زیادہ بیچا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی ناعاقبت اندیشی ہے کہ آپ اپنے ملک میں جو پیسہ آ رہا ہے تو لوگوں کے گھروں میں پیسہ آ رہا ہے، لوگ اپنے گھروں کے خرچے کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں روک دیں۔ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ آپ فارن ریمیٹنس جو ہے آپ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، لوگوں کے گھروں کو، ان کی فیملیز کو نقصان پہنچانا دے رہے ہیں؟ لوگوں نے انکار کر دیا، اور اب کا رات ایک صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے نہیں ابھی 2 مہینے انتظار کریں، پہلے پچھلے سال کا کہا تھا چلو 2 مہینے ہو گئے ہیں، جڑا سب کٹنا ہے کٹ لین، پھر جڑا 2 مہینے دے وچ۔ تو یہ ان کے تمام تر 3 حملے، اس سے پہلے 9 مئی، اس کے پہلے یہ سارے کے سارے اللہ کے فضل سے ناکام ہوئے ہیں، اور ان کا احتساب جو ہے جاری رہے گا۔ اب یہ کوئی کہتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، فلان ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ سارا کہ لوگوں نو جڑا ہے نا ورچان واسطے ایہو جیاں گلاں کرتے ہیں، گل کوئی بھی نہیں ہے، گل آہستہ آہستہ سارے نو پتہ لگ جائے گی
کوئی اس میں حقیقت کبھی چھپی نہیں رہ سکتی. حقیقت انشاءاللہ تعالی جلد ساری حقیقتیں سامنے آنے شروع ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ جی. خواجہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں شوکت یوسف زئی.